بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گلاس پانی لیں اور اس پر اللہ کے یہ دو نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں۔ جس طرح کی بھی بیماری ہو اور کتنی ہی پرانی بیماری ہو، اگر ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب، اپنے خالق اللہ کو پکاریں۔ جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اس سے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت ہی مجرب اور بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مریض کو یہ پانی کب پلانا ہے، تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں تاکہ عمل میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے، یعنی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کے کلامات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کلامات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بیش بہا اور قیمتی نعمت کی قدرت نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر شروع دن میں سے ہی ہمیں ایک صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اسی معمولی چیز یعنی ایک معمول کی چیز سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کی شکر گزاری تو دور کی بات ہے، ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت اور معصیت حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ اسے دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ اگر یوں ہی غفلت اور معصیت میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے گا، یا پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کروانا منع ہرگز نہیں ہے، اور اسے سنت سمجھ کر ہی کروانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے اور اللہ سے شفا یابی طلب کرنی چاہیے۔ لہذا آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ ہر اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹرز نے جس مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو وہی کئی سال تک مزید زندگی جی پاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے اور ان زخموں کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا یابی نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد شفا ہوگی۔ پیارے ناظرین، آئے آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل آخر کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول یا پھر کسی بھی اسلامی مہینے میں یا 10 یا 12 13 تاریخ کو کرنا ہے، یعنی یہ کل 5-6 دن کا عمل ہے۔ کسی بھی اسلامی مہینے کے درمیانی 3 تاریخوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اصل وظیفہ یہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ ان تاریخوں کے عام بیعت بھی کی جاتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا اور اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیم میں سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 بابرکت نام یا اللہ یا مجیدو کا ورد کرنا ہے اور یہ ورد 313 مرتبہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا مجیدو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا پانی بھی پلانا ہے اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک کرنا جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی بھی اسلامی مہینے میں چاند کی 2 یا 3 یا 5 6 تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور 12 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی 1 یا 2 دن یہ عمل کر سکیں تو اور بھی افضل ہے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، لہذا اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس عمل کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ یہ عمل کر لیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر یعنی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکر، اللہ پاک ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔